نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان نکاح من سنتی، اور آگے ارشاد فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ نکاح میری سنت ہے، جو اس سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ ہم سے نہیں، وہ اسلام سے نہیں، وہ شریعت سے نہیں، وہ مسلمانوں سے نہیں، وہ میری امت سے نہیں۔ نکاح کو کیسے پاکیزہ زندگی آپ نے بنا دی، جبکہ اس سے پہلے، اسلام سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے تو نکاح کی ایسی قسم تھی کہ آج بھی سن کر شرمندہ ہوتا ہے بندہ کہ میرے نبی یہ پاکیزہ زندگی نہ دیتے، نکاح والی زندگی صحیح طرح نہ دیتے تو کفر تو پتہ نہیں۔ آج بھی اس کی کچھ مثالیں یورپ میں ملتی ہیں۔ مثلا نکاح کی 7 قسمیں تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے۔ ان میں پہلا نکاح کچھ مرد اکٹھے مشترکہ عورت کے پاس جاتے ہیں، جیسے آج کل بھی بدبخت کرتے ہیں، وہ تو زیادتی کرتے ہیں، زبردستی کرتے ہیں، تو وہ اس کو ایک نکاح کی شکل دیتے تھے۔ مثلا 5 6 7 8 مرد اکٹھے عورت کے پاس گئے، اب جو حمل ہو گیا، بچہ ہو گیا، جس کی شکل پہ تھا اسی کا گنا جاتا، بچہ اسی کا ہے۔ یہ نکاح کی ایک قسم تھی، جاہلیت کا ایک نکاح تھا، یعنی 7 قسموں میں سے ایک یہ نکاح جاہلیہ کہتے ہیں۔ یہ نکاح تھا، میرے نبی نے حرام فرما دیا، اس کو ختم کر دیا۔ اسلام سے پہلے اس کا وجود تھا، اس کے بعد نہیں۔ آج بھی غلط جگہوں پر یہ سسٹم باقی ہے، یہ بدبختی باقی ہے۔ یورپ میں بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بلکہ اسلامی ممالک میں بھی ہے بدبخت ایک ہی عورت وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ تو چلو گناہ سمجھتے ہیں، یہ حرام بھی سمجھتے ہیں، یہ زنا بھی سمجھتے ہیں، وہ نکاح سمجھتے تھے، وہ اس کو جائز سمجھتے تھے، یعنی اسلام سے پہلے کا جواز، اسلام سے پہلے کا درست، اسلام سے پہلے کا نکاح، وہ اس کو نکاح سمجھتے تھے، اور ایسا تھا۔ میرے نبی نے منع فرما دیا، حرام قرار دے دیا۔ اسی طرح دوسرا نکاح تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، وہ تھا مخاطنت، کہ مرد عورت اکٹھے رہ رہے ہیں، کوئی نکاح نہیں، کوئی گواہ نہیں، کوئی مہر نہیں، حق مہر، بس اکٹھے رہیں، اسی میں ازدواجی تعلقات قائم کرتے ہیں، اور اسی کو یہ بھی ایک نکاح تھا۔ یورپ میں اس کی شکل آج بھی موجود ہے، جس طرح زنا کی شکل موجود ہے دنیا کے بہت سارے ممالک میں، بلکہ ساری دنیا میں۔ اس طرح یہ مخاطنت نکاح جو جاہلیت کا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھا، اسلام سے پہلے تھا، وہ آج بھی یورپ میں ہے۔ لڑکا لڑکی اکٹھے رہتے ہیں، مرد عورت اکٹھے رہتے ہیں بغیر نکاح کے، اب ازدواجی تعلقات بھی قائم کرتے ہیں، وہ اسی طرح رہتے ہیں جیسے میاں بیوی رہتے ہیں۔ اس کو میرے نبی نے منع فرما دیا، اس کو بھی حرام قرار دے دیا، یہ ختم ہو کر دیا۔ تیسرا نکاح تھا نکاح استبضاء، کہ کوئی مرد دیکھتا کہ بڑا کوئی اچھا مرد، بڑا کڑیل جوان پہلوان، کوئی خوبصورت، تو اپنی بیوی کو کہتا ہے جاؤ اس کے پاس چلی جاؤ تاکہ اچھی نسل کا بچہ پیدا ہو جائے۔ یہ بھی ایک نکاح تھا استبضاء، کہ عورت وہ کسی مرد کے پاس جاتی جو خوبصورت ہوتا، جو اچھا لحیم شہیم ہوتا، پہلوان ٹائپ کا ہوتا، بہت ہی اچھا ہوتا، نمایاں نظر آتا، اس کے پاس اور چلے جاتی، ازدواجی تعلقات قائم کرتی، تاکہ بچہ اچھی نسل کا پیدا ہو۔ یہ خود مرد بھیجتا تھا، یہ شوہر بھیجتا تھا، اس کو بھی نکاح کہلاتا تھا۔ یعنی اس کو زنا نہیں سمجھتے تھے، اس کو حرام نہیں سمجھتے تھے، اس کو غلط نہیں سمجھتے تھے، اس کو بھی نکاح سمجھتے تھے۔ یہ تھا نکاح سے تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف آوری سے پہلے تھا۔ میرے نبی نے منع فرما دیا، روشنی آ گئی، اندھیرا چلا گیا، حق آ گیا، باطل ختم ہو گیا، نیکی آ گئی، گناہ ختم ہو گیا، تو یہ میرے نبی نے فرما دیا یہ بھی ناجائز حرام ہے، اس کو بھی نہیں کر سکتے۔ اور تھا چوتھا قسم نکاح شغار تھا، کہ ایک شخص اپنی بیٹی کو لے جاتا اور دوسری کی بیٹی اپنے پاس لے آتا۔ آج بھی اس کی کچھ عملی شکل بعض دیہاتوں میں کہہ دیں یا جہاں وہ نہیں ہے، اس کو وٹا سٹا تقریباً کہہ سکتے ہیں، بھی اپنی بیٹی دے دو میری بیٹی لے لو، اپنی بہن لے لو میری بہن لے لو، کوئی حق مہر نہیں، کوئی طے شدہ نہیں، کوئی وہ نہیں۔ یہ بھی نکاح تھا، اس کو بھی پسند نہیں کیا شریعت نے، اس کو بھی ممنوع قرار دے دیا، نکاح استبضاء، اس کو بھی ختم کر دیا۔ اور اسی طرح نکاح تھا نکاح بدل، میاں بیوی ہوتے، وہ دوسرے شہر چلے جاتے، وہاں میاں بیوی ہیں تو یہ آپس میں بیویاں تبدیل کر لیتے، اس کو بھی وہ نکاح کی شکل دیتے تھے۔ اب میاں بیوی ہیں، دوسرے میاں بیوی کو دیکھ لیا، وہ مرد کہتا کہ بیوی مجھے دے دو، یہ مرد کہتا بیوی میری آپ لے لو، تو یہ ایک دوسرے سے بیویاں تبدیل کرتے، اس کو نکاح بدل کہا جاتا تھا۔ یہ بھی نکاح تھا، اس کو بھی میرے نبی نے منع فرما دیا، حرام قرار دیا۔ یہ کیسے ممکن ہے
کہ ایک شخص اپنی بیوی کو کہے اس کے پاس چلی جاؤ، دوسرے بیوی کو کہے میرے پاس چلی آؤ اور اس کو نکاح کی شکل دے دے، یہ تو حرام تھا۔ تو میرے نبی نے اس کو بھی حرام قرار دے دیا، اسلام سے پہلے تھا یہ، نکاح بدل اس کو کہا جاتا تھا۔ اور اسی طرح چھٹا نکاح تھا نکاح متع۔ نکاح متع کہلاتا تھا کہ مثلا 3 دن کے لیے کوئی عورت کو کہتا ہے مرد میں تیرے ساتھ نکاح کرتا ہوں، چوتھے دن میں چلا جاؤں گا۔ کوئی مہینہ کہیں چلا گیا، مہینے کے لیے عورت سے مل جاتا کہ میں مہینے کے لیے یہاں ہوں، آپ کے شہر میں ہوں، آپ کے ساتھ نکاح کرتا ہوں، مہینے میں نکاح ہو گیا۔ کوئی 3 مہینے کے لیے باہر چلا جاتا ہے، جیسے یہاں یورپ جاتے ہیں کمانے کے لیے، آسٹریلیا جاتے ہیں، خلیجی ممالک میں جاتے ہیں، وہاں عورتوں سے ملتے کہ میں 2 سال کے لیے آیا ہوں، میں اتنا عرصہ کے لیے آپ سے نکاح کرتا ہوں۔ اس کو نکاح متع کہتے تھے اور اس کو بھی جائز سمجھتے تھے، وہ اس کو نکاح سمجھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی منع فرما دیا، یہ بھی اسلام میں جائز ہے۔ اس طرح وقت متعین کر کے نکاح کر لینا اور اس کے بعد چلے جانا، چاہے وہ 3 دن کے لیے ہو یہ بھی جائز نہیں ہے، 1 مہینے کے لیے وہ بھی جائز نہیں ہے، 3 مہینے کے لیے وہ بھی جائز نہیں ہے، 1 سال کے لیے ہو وہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ 6 کی 6 قسمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی، غلط کر دی۔ 7ویں قسم تھی جو جیسے ہمارے ہاں نکاح ہے، یہ بڑے خاندانوں میں ہوتا تھا، اعلیٰ نسل کے لوگوں میں ہوتا تھا اور بڑی بڑی فیملی میں ہوتا تھا، جو ویل ایجوکیٹڈ ہوتے تھے اس دور کے، ویل سیٹ ہوتے تھے اس دور کے، جو مشہور و معروف خاندان ہوتا تھا، اس میں یہ نکاح کیا جاتا تھا۔ یہ نکاح ہے جیسے ہمارے یہاں ہے کہ 2 گواہ موجود ہوں، حق مہر طے کیا جائے اور یہ طریقہ اختیار کیا جائے جیسے شریعت میں ہے اور ڈنکے کی چوٹ پر کیا جائے، یہ نکاح باقی ہے۔ اور یہ بھی 7واں نکاح تھا جس کو شریعت نے باقی رکھا اور اسی کو پسند فرمایا۔ باقی 6 کے 6 نکاح ختم کر دیے۔ نکاح متع ختم ہو گیا، نکاح بدل ختم ہو گیا، نکاح شغار ختم ہو گیا، نکاح استبذار ختم ہو گیا، اور نکاح